بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ صدیقی اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈس ویلی. جیسے جیسے شوز آگے بڑھتے جا رہے ہیں ویسے ویسے میری نالج میں تو بہت زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور امید ہے کہ آپ لوگ بھی بہت کچھ نیا سیکھ رہے ہوں گے. ایکچولی جو بھی ہم اس شو میں باتیں کرتے ہیں وہ نئی تو نہیں ہوتی, وہ ہوتی پرانی ہے. ہم نے کہیں نہ کہیں ان الفاظوں کو سنا ہوتا ہے, ان الفاظوں پہ غور کیا ہوتا ہے, لیکن ہمیں ان کی ان ڈیپتھ ریالٹی کا نہیں پتہ ہوتا کہ اصل میں وہ چیزیں کیا تھیں, کہاں سے آئیں. جیسے ہم نے مغلیہ دور کے بارے میں پڑھا, ہم نے انڈس ویلی کے بارے میں پڑھا. آج ایک اور ایسا ٹاپک جو کہ جس کا نام ہم نے اکثر اپنے بچپن میں تو سنا ہے اور ابھی بھی بہت سی فلمز بھی اس پہ بنی, بہت ریسرچ بھی اس پہ ہوئی, لیکن ان ڈیپتھ نالج یا پریسائز نالج ہمارے پاس نہیں ہے. اصل میں وہ کون تھے, کیا تھے, کہاں سے آئے. ہم بات کریں گے رنجیت سنگھ کی آج, اور اس نالج کو انہانس کرنے میں ایک بہت بڑا ہاتھ, بلکہ میں سارا کریڈٹ ہی ان کو دوں گا, عمران صاحب کا. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں سر. ایک تو آپ ہماری ڈے بائی ڈے نالج انکریز کرتے جا رہے ہیں اس شو کی نسبت سے. بہت سے ہمارے ویورز ہیں جن کو پریسائزلی کچھ نہیں پتہ. اکثر وہ سنا ہوتا ہے ان ناموں کا, مغلز کے بارے میں بہت سنا تھا لیکن مغلز کے بارے میں پڑھا نہیں تھا. ہم نے گرو صاحب کی بات کی, ان کے بارے میں سب کو پتہ سنا ہوا تھا لیکن ان ڈیپتھ کسی کو نہیں پتہ. آپ ان ساری چیزوں کو بہت پریسائز کر کے بتا دیتے ہیں. پہلے تو اس کے لیے بہت شکریہ آپ کا. اسی لیے آج ایک وہ ٹاپک ہم لے کے آئے ہیں, رنجیت سنگھ, جس کا نام بڑے لوگوں نے سنا, اس کے کچھ قصے بھی سنے, لیکن وہ کون تھے, کہاں سے آئے, کس دور میں تھے, وہ کسی کو نہیں پتہ. تو آج سے ذرا اس پہ روشنی ڈالے کہ رنجیت سنگھ کون تھے. جی, سب سے پہلے تو کیونکہ آج کی جو ہماری نئی نسل ہے, آج کے جو لوگ ہیں, وہ کتابیں پڑھنے کا رجحان کم ہو چکا ہے ان میں. بالکل. لیکن ان میں جاننے کا شوق پہلے کی طرح ہی باقی ہے. بے شک. تو اس لیے ہماری جو گفتگو ہے ان لوگوں کے لیے خاص طور پر بہت کارآمد ہے جو کتاب پڑھنے کی مصیبت سے بچنا چاہتے ہیں, کتاب پڑھنے کے تھکا دینے والے عمل سے بچنا چاہتے ہیں. اور کیونکہ ایک تاریخ کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے مجھ پر ذمہ داری یہ ہے کہ میں ایک مستند بات کروں اور علمی دلیل کے ساتھ میں گفتگو کروں. بالکل. تو ہمارا یہ جو بھی گفتگو ہے, ہمارا جو یہ پروگرام ہے, یہ سب سننے والوں کے لیے ایک کتاب کا قائم مقام ہے, کتاب کا نمائندہ پروگرام ہے یہ جو ہم گفتگو کرتے ہیں. دوسری بات, ہمارے ہاں بالخصوص پاکستان میں, باقی دنیا میں بھی ہے, بر صغیر میں خاص طور پہ تاریخ کے کچھ خاص حصوں کو پڑھ لیا جاتا ہے. مثلاً ہم پاکستان میں رہتے ہیں, ہم میں سے کوئی رنجیت سنگھ کو نہ پڑھتا ہے, نہ سکھ مذہب کو پڑھتا ہے جو یہاں پیدا ہوا ہے, نہ سکھ عقائد کے بارے میں کوئی بات کی جا سکتی ہے. اور یہی صورتحال اگر آپ ہندوستان جائیں تو وہاں سکھوں کی ہوگی. وہ نہ مسلمانوں کی تاریخ جانتے ہیں, نہ اسے پڑھتے ہیں, نہ مغلیہ تاریخ کے بارے میں کوئی اتنا علم رکھتے ہیں. تو یہ ایک انفارچونیٹ بہرحال بات ہے. لیکن تاریخ جو ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی ایسے, بالکل ایسے. تاریخ ایک حقیقت ہے, ہم نے اسے اسی پیرامیٹر پر, اسی زاویے سے دیکھنا اور بیان کرنا ہے. کیونکہ ہمارے اس پروگرام میں بر صغیر کی قدیم تاریخ سے لے کر جدید تاریخ تک جو اہم باتیں ہیں ہم نے ان پر گفتگو کی ہے, اور یہ گفتگو ادھوری ہے اگر اس میں رنجیت سنگھ کا ذکر نہ کیا جائے. بے شک, بے شک, ان کا ایک بہت بڑا رول ہے ہماری ہسٹری میں. اگر بر صغیر کی تاریخ میں آرینز کا ذکر نہ کیا جائے, بدھ مت کا ذکر نہ کیا جائے, یہ تاریخ, یہ گفتگو ادھوری رہے گی. بالکل بالکل. اس میں ٹیپو سلطان اور مغلوں پر بات نہ کی جائے, ایسٹ انڈیا کمپنی کا ذکر نہ کیا جائے, تو تاریخ ادھوری رہے گی. اسی طرح رنجیت سنگھ پر بات نہ کر کے بھی دراصل یہ تاریخ پوری نہیں ہو سکتی اگر ہم اس پر بات نہیں کرتے. تو یہ ایک بنیادی بات ہے. بالکل ایک سیکوینس بنتا جا رہا ہے. بلکہ میرے خیال سے تو یہ جتنے بھی ہمارے ایپیسوڈز ہیں یہ ایک سیزنز کے طور پہ سامنے آئے ہیں, کہ ہم نے ایسٹ انڈیا کی بات کی, ہم نے مغلز کی بات کی, اور ہم نے آرینز کی بات کی, ہم نے مغلوں کے بادشاہوں کے اوپر ڈسکشن کی. تو اب رنجیت سنگھ واقعی اس کو اگر ذکر نہ اس کا کریں تو واقعی ایک انکمپلیٹ چیز ہے. کی تاریخ مکمل نہیں, برے صغیر کی, بلکہ میرے خیال سے بالکل بالکل. ہندوستان سے مراد تقسیم سے پہلے کا بر صغیر ہے, بالکل پورا بر صغیر. دوسری بات یہ ہے کہ
جب ہم بر صغیر کی تاریخ پر بات کرتے ہیں تو میں نے ابھی اپنی گفتگو کے ابتدا میں کہا کہ تاریخ کا کوئی مذہب نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. تاریخ تو وہ ہے جو رونما ہوا ہے، وہ آپ کی پسند ناپسند سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم رنجیت سنگھ پر بات کرتے ہیں تو ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے سب سننے والوں کے کہ ہم بابا گرو نانک جو تھے وہ ایک مذہبی پیشوا تھے. جب ہم کسی کے مذہبی پیشوا کے بارے میں بات کریں گے تو ہم اس سے اختلاف کے باوجود، میں آپ مسلمان ہیں لیکن ہم بابا گرو نانک کا احترام کرتے ہیں. بالکل. کیونکہ وہ سکھوں کے روحانی پیشوا ہیں. جیسے ہم کسی غیر مسلم سے، سکھ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے مذہبی مقدس ہستیوں، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام کرے، تو بابا گرو نانک جو ہیں وہ ایک مذہبی پیشوا تھے، وہ قابل احترام ہیں. ان کی زندگی ہمارے لیے، بہت سے سننے والوں کے لیے صرف اچھائی کا پیغام ہے. لیکن رنجیت سنگھ کو ہم ایک مذہبی پیشوا کے طور پہ نہیں دیکھ سکتے. اسے وہ تقدس، وہ احترام، وہ عظمت حاصل نہیں ہو سکتی جو ایک مذہبی پیشوا کو تھی، جو بابا گرو نانک کو تھی. نو ڈاؤٹ ان اٹ. بالکل ایسے ہی. جس طرح ہم باقی بادشاہوں کی تاریخ پڑھتے ہیں تو رنجیت سنگھ بھی اسی طرح کا ایک بادشاہ تھا. تو تاریخ میں بادشاہ اچھائی برائی کا مجموعہ ہوتے ہیں، وہ نیکی بدی دونوں انجام دیتے ہیں. ان کے بہت سارے کام ہمیں ممکن ہے غلط لگ رہے ہیں اور ان کے زمانے کے حساب سے وہی واحد حل ہوں، وہی ٹھیک ہوں. لیکن پرفیکٹ تو سر کوئی بھی نہیں ہوتا میرے خیال سے. ادھر اگر آج کی حکومت کو بھی دیکھیں تو بہت سے اچھے کام بھی اور بہت سے برے کام بھی اسی طرح اسی دور میں بھی. ہم کیونکہ تاریخ پر بے لاگ گفتگو کرنا چاہتے ہوں تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ رنجیت سنگھ پر گفتگو کرتے ہوئے ہم سکھ مذہب یا عقائد پر کوئی گفتگو نہیں کر رہے. صحیح. رنجیت سنگھ سکھ مذہب سے تعلق رکھتا تھا. سکھ اس کو پسند بھی کرتے ہوں گے جیسے مسلمان مغل بادشاہوں کو پسند کرتے ہیں. ہندو جو ہیں وہ اپنے راجہ اشوکا کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، وہ انہیں حق حاصل ہے. لیکن جب ہم رنجیت سنگھ کے بارے میں کوئی ایسی گفتگو کریں جو تاریخی حقیقت بھی ہے اور اس کے کردار میں ایک داغ کی حیثیت بھی رکھتی ہو، اچھا، تو پھر اس کو آپ سکھ مذہب سے نہیں جوڑ سکتے. وہ ایک بادشاہ پر تنقید ہے. بالکل ایسے. مغل حکمران مسلمان تھے، انہوں نے اچھے کام بھی کیے، بہت سارے برے بھی کیے. تو اگر ہم مغلوں پر ایک علمی تنقید کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے مذہب پر تنقید کر رہے ہیں. بالکل وہ ایک مختلف معاملہ ہے. انڈیویجول پرسنالٹی پہ کاؤنٹ کر رہے ہیں. بالکل. تو اپنی گفتگو کے ابتدا میں چاہتا تھا یہ بات کلیئر ہو جائے کہ جب ہم رنجیت سنگھ پر بات کر رہے ہیں ہم سکھوں پہ بات تو ہم سکھ مذہب پر نہیں بات کر رہے. سکھ مذہب پر ہم بابا گرو نانک کے بارے میں جو گفتگو تھی اس پر جتنی وقت نے ہمیں اجازت دی ہم نے گفتگو کی. میرا ویسے وہ فیوریٹ شو تھا سر جو بابا گرو نانک کا شو تھا نا، وہ دیٹ واز مائی فیوریٹ شو. جی بالکل. اور اسے جو لوگ بھی سنیں گے وہ اس میں موجود علمی اور تاریخی مواد ان کے لیے، بہت سے لوگوں کے لیے نیا بھی ہوگا اور وہ بڑا مستند تاریخی مواد ہے. تو رنجیت سنگھ جو ہے بر صغیر کی تاریخ میں وہ اہم شخص ہے کہ جس کے بغیر بر صغیر کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی. بالکل بے شک. لیکن آپ اس نے جو کام صحیح کیے آپ انہیں صحیح کہیں گے. اس کے جن کاموں سے ہمیں اختلاف ہے، ممکن ہے وہ صحیح ہوں، ہمیں اختلاف ہے، ہم اس کا بھی بیان کر سکتے ہیں. اور اس کے جن کاموں کو خود سکھ بھی تنقید کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو ہم بھی اس پر گفتگو کریں گے. اور اس سے مراد سکھ جو مذہب ہے، سکھ عقائد ہیں، ان پر تنقید بالکل نہ لی جائے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. تو ایک تو یہاں تک معاملہ آ گیا. دوسری بات یہ ہے کہ رنجیت سنگھ کی اہمیت اس حوالے سے سب سے بڑھ کر ہے کہ وہ ایک مختصر سکھ سلطنت کا بانی تھا. اس کی تھوڑی سی اگر میں جیسے آپ نے گرو نانک کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ کہاں پیدا ہوئے، کیسے ان کی ابتدائی جی میں اسی طرف آ رہا ہوں. اچھا ٹھیک. تو سکھ سلطنت جو تقریباً 55 سال کے قریب پنجاب اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں پھیلی رہی،
اس کی بنیاد رنجیت سنگھ نے ہی رکھی تھی دراصل، اور وہ سلطنت اس کے بعد چند سالوں میں ہی 6-8 سالوں میں ہی ختم ہو گئی۔ تو یہ مختصر دور تاریخ میں اہم بھی ہے، اور اس مختصر دور کو پڑھنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس زمانے کے بر صغیر کے سارے بر صغیر کے حالات کو بھی پڑھیں۔ ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ مغل حکمران کمزور ہو چکے ہیں۔ جس زمانے میں رنجیت سنگھ پنجاب، کشمیر، ان علاقوں میں سکھ سلطنت قائم کر رہا تھا، اسی زمانے میں ٹیپو سلطان جو ہے وہ ختم ہو کر ریاست میسور جو ہے وہ انگریز کے قبضے میں جا رہی تھی، اور ٹیپو سلطان دراصل آخری دیوار تھا انگریز کے خلاف بر صغیر میں۔ ٹھیک ہے۔ تو اب ذرا آپ بر صغیر کے سارے نقشے پر غور کریں۔ مغل حکمران تخت دہلی پہ بیٹھا ہوا ہے، انگریز اس سے پہلے سراج الدولہ کو ہضم کر چکے ہیں، ہڑپ کر چکے ہیں، شکست دے چکے ہیں۔ سراج الدولہ کے بعد ٹیپو سلطان کو ختم کر چکے ہیں۔ بالکل۔ پنجاب میں مغلوں سے حکومت، مغلوں کے علاقے پر حکومت انگریز نے نہیں چھینی، رنجیت سنگھ نے چھینی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو برصغیر کے حالات کیا تھے؟ مرکزی حکومت کمزور ہو چکی تھی، اور انگریز کی توجہ جو تھی وہ جنوبی ہند کی طرف تھی، مرکزی ہند کی طرف تھی، اوکے ٹھیک ہے، مشرقی ہند کی طرف تھی۔ وہ بنگال کی طرف نکل گیا جو مشرق ہے ہندوستان کا۔ آج بھی انڈین بنگال جو ہے وہ جنوب مشرق کے علاقے ہیں، بنگلہ دیش ان کے مشرق میں ہے، اور میسور کی ریاست بھی جو ہے وہ جنوبی ہند کے علاقے ہیں۔ انگریز کی توجہ ان اطراف میں تھی۔ ہم جہاں آج ہمارا پاکستان ہے، اس زمانے میں یہ لاہور جو ایک صوبہ تھا مغلیہ ریاست میں، مغلیہ سلطنت میں، تو یہ جو ہے یہ مغربی ہند تھا۔ اس طرف انگریز کی توجہ بعد میں آئی ہے، مغلیہ ریاست یہاں کمزور ہو چکی تھی، انگریز کی توجہ بعد میں آئی ہے۔ تو اس سے پہلے، انگریز سے پہلے مغلوں سے رنجیت سنگھ نے حکومت چھینی، اور کئی عشروں تک وہ حکمران رہا، اور اس کی زندگی کے مختلف مراحل پر جو ہے اب ہم تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ تو میں نے چاہا کہ پہلے میں 2 باتیں کلیئر کر دوں کہ رنجیت سنگھ کے بارے میں گفتگو سکھ مذہب کے بارے میں نہ سمجھی جائے، اور رنجیت سنگھ کا زمانہ ہندوستان کے لیے کون سا اور کس طرح کا زمانہ تھا۔ ٹھیک ہے۔ اب ہم رنجیت سنگھ کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو 2-3 سکھ اصطلاحات کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اس زمانے میں سکھ جو تھے ان کی حالت کیا تھی۔ برصغیر کی حالت تو میں نے بیان کر دی، سکھوں کی حالت کیا تھی۔ دیکھیں، سکھ جو ہیں، سکھ مذہب جو ہے 15ویں صدی کے قریب یہ پیدا ہو رہا ہے، پنجاب میں ہی پیدا ہوا، یہیں پلا بڑھا، یہیں پھیلا، اور سکھ بہرحال ایک اقلیت رہے ہیں ہمیشہ۔ سر اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے، لیکن وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک فرام دا بریک۔ جی بات ہو رہی تھی رنجیت سنگھ کے اوپر۔ سر رنجیت سنگھ کی آپ زندگی کے بارے میں بتا رہے تھے، اور ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے حکومتیں ہٹیں اور حکومتیں آئیں، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی میں ایکسپلینیشنز چاہوں گا تاکہ ویورز کو بھی وہ کلیئر ہو جائے۔ لیکن پہلے ہم جاننا چاہیں گے کہ رنجیت سنگھ کی ابتدائی زندگی کیا تھی، کہاں سے آئے، کون تھے، کون سی فیملی سے بلانگ کرتے تھے وہ؟ جی، سب سے پہلے تو ایک بات جو سکھ اصطلاحات ہیں، ٹرمز ہیں، ذرا ان کو سمجھ لیں۔ سکھوں میں 2 ٹرمز بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک مسل، مسل کا مطلب ہے ایریا، علاقہ، ایریا یا علاقہ، علاقہ مسل کہتے ہیں اسے۔ جی۔ اچھا۔ دوسرا ان کی ٹرم ہے خالصہ۔ ہاں بالکل، سنتے ہیں، اکثر سنتے ہیں۔ سکھ
جن علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے انہیں ان کے جو بڑے تھے سکھوں کے انہوں نے 12 انتظامی علاقوں میں تقسیم کر دیا تھا. اچھا 12 ریجنز تھے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ پنجاب ایک صوبہ ہے, اس میں 8 ڈویژنز ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو سکھ جو تھے وہ پھیلے ہوئے تھے, اقلیت تھے, مسلمان اکثریت میں تھے یا کہیں ہندو اکثریت میں تھے. تو سکھوں نے اپنی یونٹی کو, اپنی کمیونٹی کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے 12 علاقے تقسیم کر لیے تھے جسے وہ مسل کہتے تھے. اچھا مسل جیسے مین سمپل ایریا. ایریا. اس ایریے کے اس مسل کے ذمے تھا, کیونکہ وہ زمانہ حملہ آوروں کا زمانہ تھا. دیکھیں انگریز حملہ آور بن کر آئے, نادر شاہ ایرانی حملہ آور بن کر آیا. یہ ہم ویسے کس زمانے کی بات کریں, کون سا ایرا کون سا تھا؟ یہ آپ لگا لیں کہ یہ 17 سینچری سے لے کر 18 سینچری تک ہے. اور اس وقت ہی مغل جی یعنی کہ 16 لگا لیں 1680 سے آنورڈ یہ معاملات شروع ہو گئے. اور نادر شاہ ایران سے آ رہا ہے, اس کے بعد افغانستان سے حملہ آور آ رہے ہیں, احمد شاہ ابدالی آ رہا ہے, اور ان سب کی گزرگاہ جو تھی وہ یہ پنجاب تھا, اور اس سے جڑے ہوئے آج کے صوبہ خیبر پختونخوا KPK کے علاقے تھے پشاور وغیرہ کے. اچھا. مثلا احمد شاہ ابدالی جو ہے وہ پشاور والی سائڈ سے آیا ہے, اٹک کا دریا اس نے اٹک کا شہر کراس کیا ہے, وہ پنجاب میں داخل ہوا ہے اور آگے تک وہ فتوحات کرتا چلا ہے. احمد شاہ ابدالی. اور اس میں کیونکہ پنجاب میں سکھ بہت بڑی تعداد میں تھے ان علاقوں میں, تو یہ لڑتے تھے, قتل ہوتے تھے, قتل کرتے تھے. تو جو سکھ بڑے تھے, گرو گوبند جو تھے ان کے 1708 کے قریب وہ دنیا سے چلے گئے, انہوں نے کہا کہ سکھوں کے اندر بھی ایک علاقوں کی تقسیم کر دی جائے تاکہ فوج اکٹھی کرنا, ایک دوسرے سے جڑے رہنا آسان ہو جائے. ایک سسٹم کریٹ کر دیا جائے. سسٹم کریٹ کر دیا. تو اس سسٹم کا نام ہم سادہ لفظوں میں بتا رہے ہیں کہ مسل مین ایریا, علاقہ. تو سکھوں کی کل جو آبادی تھی وہ جن علاقوں میں تھی ان میں 12 مسلیں 12 علاقے انہوں نے قائم کیے. ٹھیک ہے. ان میں 2 جو مسلیں تھیں وہ سب سے بڑی تھیں آبادی کے حساب سے, اور جہاں آبادی ہے وہاں وسائل ہیں, وہاں طاقت بالکل ہے. ایک مسل تھی سکر چکیا جو شروع ہوتی تھی گجرانوالے سے شروع ہو کر اٹک تک جاتی تھی, اس سے آگے. اچھا, مطلب کافی بڑی جگہ تھی وہ. دوسری مسل تھی بھنگی مسل جس میں لاہور سے لے کر امرتسر تک کے علاقے تھے. اچھا. اب دیکھیں یہ اتنے بڑے بڑے شہر, یہ آبادیاں اس میں شامل تھیں. تو ایک کا صدر مقام امرتسر تھا, دوسرے کا گجرانوالہ تھا. اور صدر مقام یعنی کیپٹل جو ہے مرکزی جو شہر تھا جہاں ساری ان کی بیٹھک سکھوں کی ہوتی تھی, اس میں وہ اپنے مسائل پر گفتگو کرتے تھے. اور ہر 2 سال بعد سربت خالصہ جو ہے ایک ان کا اکٹھ ہوتا تھا امرتسر میں. خالصہ مطلب سر؟ جی خالصہ مین سکھ. اوکے ٹھیک ہے. سکھ جو کمیونٹی ہے ان کا ایک اکٹھ ہوتا تھا امرتسر میں. اس اکٹھ پر آگے بات آئے گی تفصیل میں. اور اس اکٹھ میں جو سکھ رہبر تھے وہ بیٹھ کر سکھوں کے مسائل پر گفتگو کیا کرتے تھے کہ ہمیں یہ مسائل ہیں, ہمیں یہ مسائل ہیں, انہیں حل کیا جائے, انہیں حل کیا جائے. انگریزوں سے لڑنا ہے, انگریزوں سے صلح کرنی ہے, سکھوں کو کس طرف ہونا چاہیے, وہ سارے اپنے سیاسی, معاشی, معاشرتی مسائل وہ وہاں حل ہوتے تھے. تو یہ بنیادی اصطلاحات ہیں جنہیں سمجھنا ضروری ہے. تو سکر چکیا جو مسل تھی یعنی کہ علاقہ جو تھا, اس کا سردار مہان سنگھ, اس کے گھر 1880 میں ایک بیٹا پیدا ہوا جو اس کا اکلوتا بیٹا تھا. 1880 میں, ٹھیک ہے. اس بیٹے کا نام بدھ سنگھ رکھا گیا.
اور وہی بعد میں چل کر رنجیت سنگھ کے نام سے جانا گیا. اچھا یعنی کہ رنجیت سنگھ 1880 میں پیدا ہوا. 1880 میں رنجیت سنگھ پیدا ہوا اور اس کا باپ جو ہے وہ سردار تھا جو گجرانوالہ کی مسل تھی اس کا سردار تھا, جس کا نام آپ نے کیا بتایا تھا؟ سکر چکیا. جی. اب اس میں آپ دیکھیے کہ ایک تو یہ ایک حکمران فیملی کے گھر پیدا ہوا, بالکل آلریڈی ایک پاورفل فیملی تھی. پھر وہ مسل جو ہے وہ بہت پھیلی ہوئی مسل تھی جس میں سکھ دور دراز تک پھیلے ہوئے تھے, تو اس میں مینجمنٹ بھی ڈیفیکلٹ تھی. بالکل. یہ اپنے والد کے ساتھ اس مینجمنٹ کا پارٹ رہا تو اس نے بہت کچھ سیکھا. اچھا, پھر اس زمانے میں سکھ آپس میں بھی لڑتے رہے. جی, میں نے ابھی اپنی گفتگو کے ابتدا میں کہا کہ ہمیں تاریخ کے سچ بیان کرنے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, مینیپولیشن نہیں کرنی بیسیکلی. سکھ آپس میں بھی لڑتے رہے. رنجیت سنگھ کا کمال یہ تھا کہ اس کے زمانے میں سکھ پوری طرح سے متحد ہو گئے. اس نے ایک دو لڑائیاں تو کی سکھوں کے خلاف, لیکن جب اس نے ایک سکھ امپائر, سکھ سلطنت قائم کر دی تو اس مدت میں پھر آپس میں ان کی جنگیں نہیں ہوئی. اور وہ جنگیں ایک مسل دوسری مسل سے لڑ رہی ہوتی تھی, یعنی کہ ایک علاقہ دوسرے علاقے سے لڑ رہے. جس طرح مسلمان لڑ رہے تھے آپس میں, ہندو بھی راجہ لڑتے رہے آپس میں. خیر لڑائیاں تو ابھی بھی ہو رہی ہیں, لیکن اس وقت بھی یہی حال تھا. تو رنجیت سنگھ کے بارے میں ہسٹورینز یہ لکھتے ہیں کہ اس نے 10 سال کی عمر میں اپنے باپ کے ساتھ ایک لڑائی میں حصہ لیا, اور 10 سال کی عمر میں بھی اس نے بڑی بریوری سے, بڑی بہادری سے اس نے جنگ لڑی. حالانکہ رنجیت سنگھ جو ہے بچپن میں اسے اسمال پاکس, چیچک ہو گیا تھا, جس کی وجہ سے اس کی سکن جو ہے وہ ڈیمیج تھی. اچھا جی, اور یہ ایک آنکھ سے بھی معذور ہو گیا تھا رنجیت سنگھ. اچھا جی, ٹھیک ہے. اور اس کو بعض اوقات سکھ جو ہیں وہ کانا کہہ کر چھیڑتے بھی تھے. اچھا, یہ بھی تھا. جی, لیکن آپ دیکھیں کہ اس نے کبھی کسی ایسے مذاق اڑانے والے کو بادشاہ حکمران ہوتے ہوئے بھی انتقام کا نشانہ نہیں بنایا. جی, یہ پوری ہسٹری اس بارے میں ایک بھی ایگزامپل کوٹ نہیں کر سکتی کہ رنجیت سنگھ نے کسی شخص نے اس کی معذوری پر کوئی پھبتی کسی ہو, کیونکہ سکھ جو ہے وہ پنجابی, اور پنجابی میں آپ کو پتہ ہے جگتے مذاق جو ہے وہ ایک ٹریڈیشن چلی آ رہی ہے صدیوں سے. بالکل. اچھا, ہم انڈین موویز دیکھتے ہیں, اس میں سکھ جو دکھائے جاتے ہیں انہیں بڑا جگت باز اور فنی جولی دکھایا جاتا ہے, فل آف لائف. جی, فل آف لائف دکھایا جاتا ہے. تو وہ چیز ایک سکھ ہسٹری میں بھی ملتی ہے. تو اس کے اوپر پھپتیاں کستے تھے سکھ. اچھا, سکھ پھپتیاں کستے تھے, وہ ایک کانے, لیکن یہ ہمیشہ انجوائے کرتا تھا, اور ان کو کبھی اس نے اپنے ذاتی انتقام کا نشانہ نہیں بنایا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہرحال ایک فراخ دل حکمران تھا بہت حد تک. ایسا نہیں تھا کہ یہ جو ہے کوئی ظالم یا انا پرست اس قسم کا حکمران ہو. باقی وہ ہم تاریخ میں اس کے بارے میں جو بھی ہے اس کو بھی کھل کر بیان کریں گے. تو یہ بچپن میں جو ہے اس کی آنکھ ایک ضائع ہو گئی, اور ابتدائی عمر میں ہی اس کے والد جو ہیں وہ چل بسے. والدہ نے اس کو لک آفٹر کیا, اور 1801 میں اس نے باقاعدہ سکھ سلطنت کی بنیاد رکھی. 1801 رنجیت سنگھ نے. جی, لیکن اس کی 1780 میں یہ پیدا 1780 میں پیدا ہو رہا ہے. 1801 میں, یعنی 21 سال کی عمر میں. جی, اس نے جو ہے سکھ امپائر کی باقاعدہ بنیاد رکھی. اور اگر ہم آج کے برصغیر پر اس نقشے کو دیکھیں تو موجودہ پنجاب, کے پی کے, کشمیر, اور تقریباً دہلی سے کچھ دور تک امرتسر, یہ سارا موجودہ انڈین پنجاب, راجستھان وغیرہ اس میں آتے تھے. پھر اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے, لیکن وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. جی, بات ہو رہی تھی سلطنت سٹارٹ ہونے کی. سر, اب رنجیت سنگھ نے
21 سال کی عمر میں اپنی ایک پوری امپائر کھڑی کر دی. 21 سال کی عمر وہ ہوتی ہے جب بچے کھیل رہے ہوتے ہیں, ٹین ایج سے جسٹ باہر نکلے ہوتے ہیں. سو یہ سینس آف رسپانسبلٹی تھی تو نو ڈاؤٹ اس کی ہی اپنی فیملی سے, اس کے کیونکہ سردار فیملی تھی اور سب کچھ ایسا چل رہا تھا, وہ آ گئی. اب جو سکھزم میں آپس میں لڑائی ہو رہی تھی, آپ نے بتایا جو آپس میں اسٹیٹس لڑتی تھی, ایک سکھ دوسرے سکھ کمیونٹی کے ساتھ لڑ رہے تھے, تو کیا اسی لڑائیوں کو اوور کم کرتے ہوئے وہ سلطنت بنائے گی یا اس کے ایک حل کے طور پہ ایک سلطنت بنائے گی؟ کیا رنجیت سنگھ کے مائنڈ میں آیا؟ سب سے پہلے تو بات میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اس زمانے کے بر صغیر کو دیکھیں. بالکل. سکھ سب سے زیادہ غیر محفوظ تھے. اس کی 3 وجوہات تھیں. جو حملہ آور بر صغیر میں آتے تھے, احمد شاہ ابدالی, نادر شاہ ایرانی, وہ جن علاقوں سے گزرتے تھے وہاں سکھ زیادہ تعداد میں آباد تھے, اور مرکزی حکومت جو تھی وہ دلی میں بیٹھی تھی, جو کہ مغل حکمران تھے. وہ ان بارڈرنگ ایریاز کے, ان سرحدی علاقوں کی حفاظت سے بالکل غافل تھے. ایک دوسری طرف انہیں انگریز سے بھی کچھ معاملات تھے, انگریز سے بھی ان پر جو ہے خوف طاری تھا, تو وہ اپنی ساری توانائیاں اس طرف بھی لگاتے تھے. ایک تو سکھ اس زاویے سے غیر محفوظ تھے. دوسرا, مسلمان حکمران, مسلمان بڑی تعداد میں اور حکمران, ہندو اکثریت, اور ہندو ہیں سینٹرل انڈیا میں, وہ ان بارڈرنگ ایریاز میں کم ہیں. بالکل ایسے دیکھیے نا, یہاں تو پاکستان بنا, پاکستان اسی رول پر بنا کہ میجورٹی مسلم ہے, جہاں مسلم میجورٹی زیادہ تو 70% کے قریب تو ان ایریاز میں اس وقت بھی مسلم تھے. بالکل ایسی ہے. سینٹرل انڈیا میں 70% ہندو تھے. مسلمان ان ایریاز میں اکثریت, مرکزی حکومت مسلمانوں کی, ہندو اکثریت وہ محفوظ, مسلمان اس اینگل سے محفوظ. بالکل. سکھ اقلیت بھی ہیں, جدید ایک مذہب بھی ہے, نیا مذہب ہے. ہندو تو ہزاروں سالوں سے یہاں رہ رہے تھے, مسلمان بھی صدیوں سے ان سے پرانے تھے. دوسری بات, یہ اقلیت بھی تھے, تو کیسے اپنی حفاظت کریں؟ اس کے لیے ضروری تھا, جو سکھ بڑے لوگ تھے, ان کے گرو تھے, انہوں نے سکھوں کی تربیت کی. اچھا, کہ آپ کو 3-4 اقدامات کرنے ہوں گے جس سے آپ محفوظ رہیں گے. ایک, انہوں نے علاقوں کی تقسیم کر دی. دوسرا, انہوں نے سکھوں کو فوجی تیاری, سکھ کے لیے اسلحہ ہتھیار رکھنا ایک مذہبی فریضہ بنا دیا. اچھا. آپ دیکھیے جو سکھ ہیں ان میں 5 کاف, 5 ککے, ٹھیک ہے, کڑا, کچھا, کرپان. اب کرپان کیا, وہ تلوار ہے, خنجر ہے, وہ رکھیں گے آپ. تو سکھ جو تھے وہ کئی زاویوں سے غیر محفوظ تھے, اس لیے ان کی بقا کا راستہ ایک ہی تھا کہ وہ متحد ہو جائیں اور ایک بڑی سلطنت بنا لیں. تو رنجیت سنگھ سے پہلے آپس کی لڑائیوں سے جتنے نقصانات سکھوں کے ہو چکے تھے, انہیں اس کی بھی سمجھ آ رہی تھی کہ ہم آپس میں بھی قتل عام کریں, آپس میں بھی لڑیں, اور باہر سے آنے والا فاتح بھی جو ہے وہ ہمیں مارے اور قتل کرے. تو پھر اس کا ایک ہی حل تھا کہ یہ متحد ہو جاتے. اور یہ رنجیت سنگھ کے حصے میں یہ جو ہے خوش نصیبی آئی کہ اس نے سکھوں کی ایک بڑی سلطنت بنائی, چھوٹی سلطنتوں کو مرج کر کے, ان ساری 12 مسلوں کو اس نے مرج کر دیا, بڑی سلطنت بنائی. اور اس کے زمانے میں جو ہے آپس میں ان کے جھگڑے نہ ہونے کے برابر رہ گئے تھے. اچھا. اور یہ بہت بڑی سلطنت آپ جو بتا رہے ہیں, پنجاب, KP کے, کشمیر, اس کے بعد انڈیا سے ایک دلی تک کا, بہت بڑی سلطنت تھی. تو یہ اس نے بنا دی, اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بہرحال ایک اہل حکمران تھا, اس کے اندر صلاحیت بھی تھی, لیڈرشپ کوالٹی تھی. ایک طرف اس نے انگریزوں کو بھی روکے رکھا. افغانستان سے, اور ہم اس بچے کی بات کریں جس کو بچپن میں آپ نے بتایا کہ جی
کہ چکن پاکس چیچک ہو گئے تھے اور ساتھ وہ ایک آنکھ بھی اس کی ضائع. یہ اس بچے کی بات بتا رہے ہیں. اور افغانستان سے شاہ زمان حملہ آور ہوا تو رنجیت سنگھ نے اسے شکست دی, اس کو فتح نہیں حاصل کرنے دی. افغان امیر تھا شاہ زمان اور وہ فتح نہیں حاصل کر سکا, جبکہ احمد شاہ ابدالی تو آتا تھا تو دلی تک چلا جاتا تھا. اچھا جی, اور اس نے سکھوں کو بھی شکست دی تھی. حالانکہ ایک اور چیز جو ہمیں ادھر پوائنٹ آؤٹ کرنی ہے کہ سکھ ابھی بھی تعداد میں کم ہے جی, مسلمانوں کی نسبت اور ہندوؤں کی نسبت. تو اس نے اس سلطنت کو بڑے خطروں میں گھری ہوئی سلطنت کو قائم بھی کیا اور برقرار بھی رکھا. جی, تقریباً 40 سال کے قریب تو اس کا 35 سال کے قریب اس کا اپنا رول ہے. خود اس نے یہ بادشاہ حکمران رہا, اور اس کے بعد اس کی اولاد اگرچہ وہ اتنے اہل لوگ ثابت نہیں ہوئے, اور اس کے بعد 6-8 سال میں اس جو سکھ سلطنت ہے وہ انگریز نے اس پر قبضہ کر لیا اور وہ ختم ہو گئی. لیکن اس اکیلے نے 35 سال یعنی کہ 50 سال 45 سال کے رول میں 35 سال اکیلے, 36 سال صرف جو ہے وہ رنجیت سنگھ کے بنتے ہیں. اچھا, کیا بات ہے. آپ دیکھیے یعنی کہ 90% جو ہے سکھ رول کا 90% صرف رنجیت سنگھ نے کیا. اور لاہور کو اس نے, جس لاہور میں بیٹھ کر ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں, رنجیت سنگھ نے لاہور کو اپنا مرکز بنایا, اور یہیں سے ساری سکھ سلطنت کا انتظام جو ہے رنجیت سنگھ چلاتا تھا. تو اس کا دور حکومت جو ہے اتنا لمبا دور حکومت ہے کہ اس کو بڑے اطمینان سے تجزیہ کیا جا سکتا ہے ہر چیز کا رنجیت سنگھ کے زمانے کی. مثلاً اس کے زمانے میں معیشت کی کیا حالت تھی, اس کے زمانے میں مسلمانوں کی کیا حالت تھی, اس کے زمانے میں ہندوؤں کی کیا. یہ 2-3 سال کا رول ہے نا, تو اس میں تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کس کے ساتھ کیا ہوا. بالکل ایسے ہی. جو 35-36 ایئرس کا رول ہو, 40 ایئرس کے قریب جس نے رول کیا ہو, تو وہ چیزیں بڑی واضح ہو جاتی ہیں. وہ کون سے ٹیکٹکس ہے جس نے رنجیت سنگھ کو اتنی بڑی سلطنت اور مطلب سکھ ایک وہ کمیونٹی, اور اس وقت لوگوں کو سمجھانا, کیونکہ اس وقت کمیونیکیشنز کے وہ دور نہیں تھے, کچھ چیزیں نہیں تھیں, لیکن سٹل وہ کیا ایسی چیز تھی جو رنجیت سنگھ نے کی اور وہ ساری سلطنت آپس میں مل گئی. میں کب سے یہ ذہن میں میرے سوال گونج رہا ہے. جی, لیکن سب سے پہلے تو میں نے بتایا کہ مغل کمزور ہو چکے تھے. ان کی ان ایریاز میں, ان علاقوں میں جہاں رنجیت سنگھ نے سکھ سلطنت قائم کی, دراصل حکمرانی تھی ہی نہیں ایک. دوسری طرف مسلمانوں میں بھی کوئی اہل حکمران نہیں باقی بچا تھا. وجہ کیا تھی؟ جو مسلمان حکمران تھے ان کے گورنرز, ان کے صوبے دار ہی حکمران تھے بالکل. وہ تو صرف مرکزی حکومت کی طرح عیاشیوں میں گم تھے. وہ باہر سے آنے والے حملہ آوروں کو روکنے میں ناکام تھے, وہ باہر سے آنے والے فاتحین کو روکنے میں ناکام تھے جو مسلمان حکمران تھے. تو ایسے میں اس کے لیے ایک گراؤنڈ تو اویلیبل تھا, اور یہ بچپن سے ہی ایک جنگجو سپہ سالار چلا آ رہا تھا رنجیت سنگھ. تو اس کے لیے حکومت قائم کر لینا ایک آسان عمل تھا, اور وہ اس نے قائم بھی کی اور اسے چلایا. بہرحال چلایا اس نے بڑی اہلیت سے. میں آپ کو اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دیتا ہوں. بالکل. بر صغیر کی تاریخ میں رنجیت سنگھ نے تمام حکومتی کارروائی کی ڈاکیومنٹیشن بگن کی ہے. یہ خود پڑھا لکھا انسان نہیں تھا, تعلیم یافتہ نہیں تھا, یعنی کہ جو اس زمانے کے حساب سے تعلیم یافتہ ہو. اس کے باوجود اس نے تمام سرکاری معاملات کو کاغذی کارروائی رجسٹرز بنوا کے ڈاکیومنٹ کیا. اس نے رنجیت سنگھ نے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مینیجریل ایشوز کو کتنی توجہ سے دیکھتا تھا. ہر چیز کا ریکارڈ تھا اس کے پاس, کتنا ٹیکس آیا, کتنے اخراجات ہوئے, کتنی فوج ہے, فوج کے پاس کتنے گھوڑے ہیں, ہر چیز جو ہے وہ ڈاکیومنٹڈ تھی گورنمنٹ کے آفیسرز کے پاس. نے اس وقت بہت زیادہ, آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ محنت کی اور ایک امپائر اور سکھوں کو پروموٹ کرنے میں اس کا ایک بہت اہم کردار ہے. سر, آپ نے ان سارے پہلوؤں پہ ایک روشنی ڈال دی ہے جو ایک
رنجیت سنگھ کی پکچر ہمارے اندر کریٹ کرنے میں ہمیں بہت آسانی ہوگی. امید ہے ویورز آپ کو یہ شو بہترین لگا ہوگا اور رنجیت سنگھ کے بارے میں مزید جاننے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ اگلے شو میں بھی آنا ہوگا. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ صدیقی اکبر اور عمران صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.